بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میجک وائس میں خوش آمدید۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دوسری قسط میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں عزیز مصر کی بیوی یعنی کہ زلیخا کا قصہ کہ کیسے وہ آپ پر فدا ہوئی اور آپ کو پھسلا کر کمرے میں لے گئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی اور آپ کی سچائی کو واضح کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قید ہونا، قید کی مدت کے بارے میں یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ خدا کے احسانات مصائب میں مستور ہوتے ہیں۔ بچپن میں باپ سے جدا کر کے بھائیوں کے زور و شور سے کنویں کے اندھیرے میں پھینکا گیا، پھر وہاں سے غلام کے نام سے مصر میں فروخت ہو کر فوراً تہذیب و تمدن کے گہوارے میں مصر کے ایک بڑے گھرانے کا مالک بنا دیا گیا۔ غلامی میں آکائی اس کو کہتے ہیں۔ اب دوسری آزمائش شروع ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا، خوبصورتی، جمال اور رعنائی کا مجسم، رخ روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی اور پھر ہر وقت ساتھ رہنا۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نثار ہونے لگی، مگر ابراہیم کا پڑپوتا اور حضرت اسحاق کا پوتا اور حضرت یعقوب کا بیٹا اور آنکھوں کا نور، نبوت کا چشم و چراغ، منصب نبوت کے لیے منتخب، اس سے کیسے ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحاشی میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزائم کو پورا کرے؟ وہ عورت جس کا نام رائل اور زلیخا تھا، اس نے دیکھا کہ میرا مطلب پورا نہیں ہو سکتا تو ایک مکان کا دروازہ بند کر کے اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وقت سخت آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان، نوجوان عورت، شعلہ سے لالا رو، محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش، حسن و زیب و تن، زینت کی بے پناہ نمائش، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام خود ایک حسین نوجوان، حسن کی خوبی سے آشنا اور دروازے بند، کسی کا خوف نہیں، مالک کا گھر کے خود ذمہ دار، مگر تمام ساز و سامان کے اور سازگار موقع کے باوجود صرف خدا کی نافرمانی کا ڈر۔ اس پر پیکر عصمت اور امین نبوت نے ایسے سازگار موقع پر خدا کو حاضر سمجھا اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی۔ کسی طرح بھی وہ عورت باز نہ آئی تو آپ نے برہان پر عمل کیا، وہ شرعی حکم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معلوم کیا کہ عورت اصرار کرتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جان بچا کر دروازے کی طرف بھاگے تو پیچھے سے زلیخا پکڑنے کے لیے دوڑی۔ کرتا اس کے ہاتھ میں آیا اور پھٹ گیا۔ دروازے کے باہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ عورت نے جلدی چالاکی سے کہا کہ جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے تو اس کو یا قید کر یا دردناک عذاب دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ برعکس ہے، یہی مجھ سے اپنا مطالبہ پورا کرنے کے لیے مجھ کو پھسلاتی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان میں سے ایک شیخ اور بچے نے گواہی دی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ بچے نے گواہی دی کہ قمیض اگر آگے سے پٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پٹی ہے تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ لیکن حضرت یوسف اور زلیخا کے اس واقعے کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے زلیخا پر طعن و تشنیع شروع کر دی۔ چرچے ہونے لگے۔ چند عورتوں نے کہا، دیکھو وزیر کی بیوی اپنے غلام پر جان دے رہی ہے، عزیز کی بیوی صریح غلطی میں ہے۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی شہرت مصر میں پھیل گئی تھی۔ دراصل ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کا شوق تھا۔ جب زلیخا نے ان عورتوں کے فریب والی غیبت کا حال سنا تو زلیخا نے ان کو بلایا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دی اور آگے پھل رکھ دیے جن کو وہ کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں۔ عورتوں نے فریب کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنا چاہا، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے باہر نکلے تو سب نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ کمرے سے نکلتے ہی عورتوں کی نگاہیں جب آپ کے چہرے مبارک پر پڑی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ روب و جلال اور جمال یوسف سے بے خود ہو گئی۔ پن تیز چھریوں اور چاقو سے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ دعوت تو پہلے ہو چکی تھی، یہ تو صرف پھل کھا رہی تھیں۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، چلے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام واپس کمرے میں آ گئے۔ پھر زلیخا نے کہا کہ دیکھا تم تو ایک دفعہ یوسف کی جمال کو برداشت نہ کر سکی، پھر بتلاؤ میرا کیا ہوگا؟ عورتوں نے زلیخا سے معذرت چاہی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔
حدیث میں ہے کہ شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کو آدھا حسن دیا گیا تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حسن کے دو حصے کیے گئے، ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو دیا گیا، اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بے اختیار اپنے ہاتھ کاٹ دیے، تو زلیخا نے کہا اب تم مجھے معذور سمجھو گی۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی مختلف نشانیاں دیکھ کر عزیز مصر کو پورا یقین ہو گیا، مگر عوام میں چرچا ہو گیا تھا۔ اس کو قطع کرنے کے لیے یہ مصلحت سمجھی کہ کچھ عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے۔ یوسف کے ساتھ انہی دنوں میں 2 غلام بادشاہ کی جیل میں داخل ہوئے، جن میں سے ایک ساقی اور دوسرا روٹیاں پکانے والا باورچی تھا۔ ان 2 قیدیوں کے بارے میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی 2 اور نوجوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ ساقی نے کہا میں نے ایک انگور کا درخت دیکھا، اس کے 3 شاخیں نکلی ہیں، پھر پھل پھول لگے، پھر گچھوں میں انگور پکے، اور بادشاہ کا پیالہ ہاتھ میں تھامے میں نے انگوروں کو نچوڑا، پھر بادشاہ کے ہاتھ میں دیا۔ دوسرے قیدی نے کہا میں نے سر پر 3 ٹوکریاں رکھی ہوئی دیکھی ہیں، ٹوکرے سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 3 شاخوں اور 3 ٹوکریوں سے 3 دن مراد ہیں، یعنی 3 دن کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا۔ ان دونوں کو بادشاہ کو زہر دینے کی سازش میں گرفتار کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکیوں کی خوبیاں جیل میں مشہور ہو گئی، کثرت سے عبادت و خدا ترسی، علم و عمل، حسن سلوک وغیرہ کی وجہ سے جیل میں مشہور ہو گئے تھے۔ قیدی کی دلجوئی اور تیمارداری کی بنا پر یہ دونوں شاہی ملازم حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں قیدیوں کو تسکین دیتے ہوئے کہا میں تمہارے خواب کی تعبیر جانتا ہوں۔ فرمایا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس سے پہلے میں تم کو تمہاری تعبیر بتا دوں گا۔ آپ نے کہا یعنی ایک تم میں سے بدستور شراب پلایا کرے گا اور دوسرا مجرم قرار پا کر سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے، اور جس بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور جب وہ دونوں قید خانے سے جانے لگے جس پر رہائی کا گمان تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہہ دیا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک آدمی بے قصور جیل میں ہے۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ پھر اس ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان شیطان نے بھلا دیا۔ اکثر مفسرین یہ نقطہ ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہستی کے لیے یہ موضوع نہ تھا کہ وہ خدا تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب پر بھروسہ کریں اور بادشاہ وقت سے اپنی مظلومیت کے دفاع کے لیے طالب ہوں۔ کسی خدا کا یہ فیصلہ ٹھہرا کہ اب اسے چند سال قید خانے میں رکھا جائے۔ پھر ساقی کو شیطان نے ایسا بھلا دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے کی مدت 12 سال تھی، اور حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 14 سال رہے۔ واللہ عالم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔ شکریہ۔